اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ کلاس میں ہم قرآن پاک کے ان الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے جن کو بہت سے لوگ مشکل سمجھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے غلط ریڈ کر جاتے ہیں۔ یہ عمہ پارہ نمبر 30 کی سورۃ الفجر کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں بہت سے لوگ کیسے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے جیم کے بعد الف ہے اور اس کے بعد یا ہے، اس کے اوپر مد بھی ہے۔ کنفیوژن یہی ہو جاتی ہے کہ جیم کے ساتھ الف کو کیسے پڑھا جائے گا اور اس کے بعد یا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے پڑھی جائے گی۔ تو آج ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے اور اسی میں آپ دیکھ لیجئے چھوٹا سا میم بھی ہے۔ آج ہم اس میم کے قاعدے کو بھی سمجھنے والے ہیں کہ یہ چھوٹی میم کب لکھی جاتی ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہے اور اس کا کیا قانون ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس رول کو بھی سمجھنے والے ہیں۔ اور اسی صورت میں آیت نمبر 28 میں اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے کہ جس میں الف خالی ہے، اس کے بعد را ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ خالی الف کے اوپر کون سی حرکت لگا کر ہم یہاں پڑھیں گے؟ بہت سے لوگ یہاں پر الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ زیر لگا کر پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ پیش لگا کر پڑھ لیتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر کریکٹلی کون سی حرکت لگے گی، اس قاعدے کو بھی آج ہم سمجھنے والے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے میں آج آپ کو سمجھانے والی ہوں کہ یہاں پر کون سی حرکت لگے گی اور کیوں لگے گی۔ اسی طرح آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ خالی الف نظر آئے گا۔ آپ کو یہاں پر الف کے اوپر حرکت لگانا آ گئی تو آپ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آپ کو خالی الف نظر آئے گا تو آپ خود جج کر سکیں گے کہ یہاں پر ہمیں زیر لگانا چاہیے، پیش لگانا چاہیے یا کہ زبر لگا کر پڑھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کے نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 23 میں سب سے پہلے ہم اس ورڈ کے ہجے کریں گے، اس کو ہم سپیلنگ سے پڑھیں گے، پھر آپ کو یہ بہت ہی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ واو زبر وا، جیم یا مد زیر جی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہاں پر الف کو کیوں نہیں پڑھا، تو اس قاعدے کو سمجھ لیجئے کہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ یا جو ہے وہ ساکن ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ اب اس کو ہم نے پڑھنے کے لیے پاور لینی ہے، اور وہ پاور ہمیں کہاں سے ملے گی؟ اس کے پچھلے والے حرف سے۔ اس کا پیچھے کیا ہے؟ الف ہے۔ الف کے اوپر تو کوئی حرکت ہی نہیں ہے، اسی لیے ہمیں اس کو جیم کے ساتھ ملا کر پڑھنا پڑے گا، جیم کی حرکت کے ساتھ ملانا پڑے گا، اور الف کو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ کوئی بھی خالی حرف بنا حرکت کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ جیم یا مد زیر جی۔ آپ نے اینٹی کلاک وائز یہاں پر ہجے کرنے ہیں۔ اس طرح آپ کا کوئی بھی لیٹر، کوئی بھی حرکت، مد، کچھ بھی آپ کی مس نہیں ہوگی۔ جیم یا مد زیر جی، واجی، حمزہ زبر ا، واجی ا۔
ٹھیک ہو گیا. اس ورڈ میں یہی غلطی ہو جاتی ہے کہ کچھ لوگ اس کو وجا اور پھر یا کو پڑھنے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا. تو ہم نے جا نہیں پڑھنا, ہم نے اس کو جی پڑھنا ہے, الف کو ہم پڑھیں گے ہی نہیں. وجی یا واو زبر یو, میم زبر ما, یوم حمزہ زیر ای, یوم ای, ذال میم دو زیر ذم, یومئذ. اور اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں یومئذ, یومائی نہیں بولنا, مائی حمزہ کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے. یومئذ. اب یہاں پر دیکھیے دو زیر ہیں اور تنوین کی آواز کیسے آتی ہے؟ نون کے ساتھ, ذن. لیکن ہم نے یہاں پر نون کی آواز کو غائب کر دیا اور یہاں ہم نے میم کی آواز کو ایڈ کیا. یہ کیوں کیا؟ اس قاعدے کو سمجھ لیجئے کہ جب بھی تنوین کے بعد, تنوین کوئی بھی ہو, دو زبر کی ہو, دو زیر کی ہو, دو پیش کی ہو, اور اس کے بعد حروف با آ جائے تو تنوین کی جگہ میم کو دے دی جاتی ہے. تو یہاں پر ہم نے تنوین کے ساؤنڈ کو نہیں پڑھنا بلکہ ہم نے میم کی آواز کو ذال کے ساتھ ملا دینا ہے. ذم, ذن کر کے نون کی آواز نہیں آئے گی. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. آپ بھی میرے ساتھ دہرائیے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. کلیئر ہو گیا؟ نیکسٹ ورڈ کو سمجھ لیجئے. اب یہاں پر دیکھیے, اگر تو ہم پچھلی آیت کے ساتھ اس لفظ کو ملا کر پڑھتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی, تو ہم تا کو را ساکن کے ساتھ ملا دیں گے اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. لیکن اگر ہم اپنی تلاوت کا آغاز اسی ورڈ سے کر رہے ہیں یا ہم نے مطمئنہ پر وقف کر دیا اور پھر اگلی آیت کو ہم الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اس قاعدے کو سمجھ لیجئے کہ جب بھی الف خالی ہو اور اس کے بعد تیسرے حرف کے اوپر چاہے زبر ہو چاہے زیر ہو, یہاں پر ہم زیر ہی لگا کر پڑھیں گے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تیسرے حرف پر زیر ہوگی تو زیر لگا دیں گے, پیش ہوگی تو پیش لگا دیں گے, زبر ہوگی تو زبر لگا دیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر زبر ہوگی یا زیر ہوگی تب زیر ہی لگے گی. ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں ارجعی, جو کہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیچھے پیش ہے تاکہ اوپر ترجعی ہم پڑھتے ہیں تو ارجعی پڑھ دیتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے. الف کے نیچے زیر لگانی ہے کیونکہ جیم جو ہے تیسرا ورڈ ہے اور اس کے نیچے زیر ہے. اگر یہاں پر زبر ہوتی تب بھی ہم الف کے نیچے زیر ہی لگا کر پڑھتے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اس کے سپیلنگ کرتے ہیں. حمزہ را زیر ار, جیم زیر جی, ارجی, عین یا مد زیر عی, ارجعی. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو دہرا لیجئے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اور یہاں پر دیکھ تا کے اوپر تنوین ہے اور بہت سے لوگ اس کا وقف بھی مرضیۃً کر کے کرتے ہیں, لیکن جب بھی آخری حرف گول والی ہا ہو یا تا ہو اور ہم وہاں پر وقف کرنا چاہتے ہوں تو ہا کو ساکن کرتے ہیں. یہاں پر بھی ہا کی آواز آئے گی اور ہا کو ہم ساکن کر کے وقف کریں گے. مرضیہ. ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو پھر سے دہرا لیجئے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے.
اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.